میں ایمانداری سے عرض کرتا ہوں خداوند کریم کو پانا ہو سچے دل سے، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وظیفہ 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک آنسو یا جمع کا لفظ ہے دموع، 3 آنسو نکال دو، اور پھر وہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ یا اللہ بالغ ہونے سے لے کر آج تک مجھ سے جتنی غلطیاں اور گناہ سرزد ہوئے ہیں اللہ جی میں معافی مانگتا ہوں، اور پھر اپنے گناہوں کا ذکر نہ کرو، بھول جاؤں گا۔ مولانا اکرم صاحب حکیم اختر صاحب کا ایک تاریخی جملہ فرمانے لگے، اے انسان تو غور کر، تو گناہوں کو یاد کرنے کے لیے آیا کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے آیا ہے جی؟ تو کیوں گناہوں کو یاد کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہا ہے؟ اللہ نے تو تجھے کہا تھا فذکرونی، اور تو صبح سے شام سے لے کر اپنے گناہوں کو یاد کر رہا ہے۔ حکیم الامت مجدد الملہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ فرمانے لگے، ایک مٹھی بھر بارود جب پہاڑوں میں رکھتے ہیں، یہ سیمنٹ والے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اس کا، چھوٹا سا بارود، فرمایا جب ایک مٹھی بھر بارود میں یہ قوت ہے کہ پہاڑوں کو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، تو کیا خداوند کریم کی وہ رحمت جو کائنات کے ذرے ذرے پر پھیلی ہوئی ہے، غیر محدود رحمت ہے، یہ ہمارے گناہوں کے بارودوں کو نہیں اڑا سکتی؟ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عارفی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اس وقت کراچی کی 1 کروڑ کی آبادی تھی، اب تو کہتے ہیں 2 کروڑ سے بھی متجاوز ہے۔ ہمارے کراچی کی 1 کروڑ آبادی کا بول و براز، پیشاب اور پخانہ سمندر میں جاتا ہے، ایک لہر آتی ہے سارا سمندر پاک ہو جاتا ہے۔ تو میرے شیخ کہنے لگے اللہ کی مخلوق سمندر کی ایک لہر میں یہ قوت ہے کہ 1 کروڑ انسانوں کا گند جو ہے وہ اڑا کے رکھ دیتی ہے، تو کیا خداوند کریم کے سامنے جب سچے دل سے توبہ کی جائے تو پھر اللہ جل شانہ معاف نہیں کریں گے؟ ایک ایک لمحہ میرا قیمتی ہے، میں ایمانداری سے دیانتداری سے کہتا ہوں، اور اگر اللہ کی قسم کھاؤں تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا، ایک آدمی اخلاص کے ساتھ نیت صحیح کر کے یہ فیصلہ کر کے قدم اٹھائے کہ میں نے آج کے بعد اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر پروردگار عالم اس کے ایک نہیں سینکڑوں راستے کھول دے، سینکڑوں، ارادہ صحیح ہو تو پھر اللہ جل شانہ کا نظام ہے کہ وہ اللہ جل شانہ رحمت کا پھاٹک کھول دیں گے۔